ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب مانگنے میں گزارو، مانگنے میں کوتاہی نہ کرنا. اور واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، اچھی طریقے سے رکھیے، دعا کثرت سے کیا کرو. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، میرا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا. آدمی اپنی شکایتیں اس کے دروازے پہ جا کے بیان کرتا ہے، اپنی پریشانیاں اس کے دروازے پر آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے، سیٹھ یہ پریشانی ہے، میں اس تکلیف میں گرفتار ہوں، اور پھر اس کے پاس روتا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی مختصر میں بتاؤ یار، اتنی لمبی چوڑی مت کرو، کیا تکلیف ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، آپ مجھے جواب دیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا؟ اور کبھی بہت قریبی ہے تو اتنی لمبی سناتا ہے، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے جواب دیں. آج میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بڑا عظیم سبق سیکھ کر کے آج اٹھیے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سب سے بہت لمبی داستان سناتے ہیں، سب کو اپنی تکلیفیں ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں، اور جب رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، خدا کے بندو میرا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، اور اگر آج سے تم نے اس پر عمل کیا، فقیر کا وعدہ ہے انشاءاللہ العظیم میرا مولا ضرور کرم کی نظر فرمائے گا انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے؟ سب سے کم کہو، رب سے زیادہ کہو. سب سے کم کہو، رب سے زیادہ کہو، اس لیے کہ میرا مولا ہی ہے جو یہ فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ میرا مولا ہے، وہ میرا پروردگار. مانگو اس رات. مانگنے میں بالکل یہ نہیں کہ یار بہت ہو گیا، نہیں، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ. دنیا کے انسانوں سے مانگو تو اسے برا لگتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے انسان سے مانگو گے دے کر احسان جتائے گا، اور خدا دے گا تو کہے گا اور چاہیے میں تجھے عطا کروں. لیکن وہاں بھول گئے اللہ سے مانگنا، بالکل بھول گئے. ہم جب نماز کے بعد لوگوں کو دعا میں دیکھتے تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ العیاذ باللہ. خیر، تو آخر میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ایک حوصلہ عطا کر دیا، الا قضا الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، کہ پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے یہ جو کچھ بھی اس طرح سے جو بھی مانگنا ہے مانگو، یہاں تک کہ مولا فجر کی طلوع ہونے تک یہ ندا فرماتا ہے، خود نزول اجلال فرما کر اپنے بندوں سے پکارتا ہے. اس سے بڑی رات کون سی ہوگی آپ مجھے بتاؤ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث کے اندر آگے یہ بھی آیا ہے، کیا آیا ہے؟ الا سائل فاعطی، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اللہ، یہ اللہ فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. لیکن بس بھیڑ ہوتی ہے تو یہاں ہوتی ہے ہوٹلوں پر، بائک پر، گھومنے گھامنے کے اندر اسی میں بھیڑ لگی رہتی. بس 6 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر قبرستان گئے، تھوڑی سی مسجد میں عبادت اور ریاضت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نکل پڑے. تو آپ ذرا اس چیز کا خیال فرمائیں. حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَا يَسَلُ أَحَدٌ إِلَّا أُعْتِيَ إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ. تو جو بھی کوئی شخص مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، سوائے زناکار عورت یا مشرک کے، کہ یہ محروم رہتے ہیں کہ ان کو اس رات اللہ عز و جل سوال کے پورا کرنے سے محروم رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ رات آئے اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے. حدیث پاک میں فجر نمودار ہونے سے مراد سحری کا ختم ہونے کے وقت تک کا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا.